in this world and the next world. Allah says, O Muslims who believe in Allah, be scared of God as you should, and you should die on Islam. The time of death is fixed, but no one knows about it. Any person is not know when he died, but Allah now only one, that what is time of a man of his death. If we prefer to someone else against and do against Islam, that is neither acceptable in the court of God. No will be ever, because Allah says, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. If we act upon and follows against Islam, and this action is not enough our success. If we want to success in this world and the next world, we should follow Islam. And Islam is the name of the revelation of God. And the revelation of God are two types, one Quran and Sunnah. If we want to success in this world and the next world, we should follow the teaching of Islam. Means Quran and Sunnah, because these are two types. A source of success. In the hadith, the Holy Prophet, peace be upon him, said, in his last period of life, leaves this, I am leaving two things in your lives. If you act upon, then you will success in this world and the next world. تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. And two things are Kitabullah, book of God, and Sunnah, action of God. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, all the Muslims and the non-Muslims, that they accept the revelation of God and spend his lives according to the revelation of Allah, mean Quran and Sunnah. And I request all the listeners to convey my message, other fellows. Allah blessed for all the Muslims. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامرانی نصیب ہو جائے. ہر انسان ہدایت، کامیابی اور نجات کا راستہ تلاش کرتا ہے، اور ہر انسان کی یہ منشا ہے، ہر انسان کی یہ خاص یہ ارادہ اور تمنا ہے کہ میں کامیابی کو حاصل کر لوں، میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اس مقصد کے حصول اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہر شخص کسی نہ کسی نظریے پر کاربند ہے. ہر انسان اپنے اختیار کردہ راستے کو ہی فلاح کا راستہ تصور کرتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. اور نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ماننے کو ہی حق بجانب سمجھتے ہیں، اور مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کو ہی نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو یہ خطاب فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارو. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائیں اور دونوں میں کامیابی مل جائے، تو اس کو جو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، چونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں فرمایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت اچھا ساتھ ہے، یہ ساتھ بہت اچھا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ جب انسان اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چل نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کی حالت اس سے بالکل یکسر ہے، بالکل الٹ ہو گئی ہے کہ ہم کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، بات کسی اور کی مانتے ہیں، کسی عالم یا فاضل کا کلمہ پڑھا ہے، یا پھر ہم نے کسی مولوی پیر فقیر بزرگ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر بات بھی آپ کی مانی جائے گی، اطاعت بھی آپ کی ہوگی، فرما برداری بھی آپ کی ہوگی۔ آپ کے مقابلے میں کسی بزرگ عالم فقیر محدث بڑے سے بڑے عالم دین کو ہم اپنا رہبر و رہنما مذہبی پیشوا نہیں بنا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اپنی مرضی میں نہیں ہے، اپنی سوچ اپنے مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ ضائع ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، ورنہ اپنی مرضی سے عمل کریں،
چاہے وہ اپنی طرف سے بہت اچھا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کے پاس 3 صحابہ کرام آئے۔ جا ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی ہے، بتایا تو انہوں نے سوچا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور بعد والے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں ہر رات ہمیشہ مکمل رات عبادت کروں گا۔ اور دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں زمانے بھر کا روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کرواؤں گا اور اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ اب تینوں کی نیت اچھی تھی، تینوں کا ارادہ اچھا تھا، تینوں کی سوچ اچھی تھی، تینوں کا مائنڈ سیٹ اللہ کا قرب، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، آپ کو پتہ چلا اب ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ کہا ہے؟ کہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، و اصلی، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے، نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔